ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ امریکی سفیر کی اور برطانوی ہائی کمشنر کی، اس کو غیر معمولی ایکٹیویٹی سمجھا جائے؟ دیکھیں، غیر ملکی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کا ایک بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہیں اس ملک کی موجودہ صورتحال اور اہم لوگ کون ہیں اور اس کے علاوہ آئندہ کے کیا رجحانات ہیں، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب ایمبیسیز کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ممالک جن کے کچھ وہاں دلچسپی زیادہ ہو، مفادات ہو یا ضروریات ہو، یا اس ملک کو کسی خاص انداز سے وہ چلوانا چاہتے ہوں اپنے مفادات کے حوالے سے، وہاں یہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ نارمل انفارمیشن ایمبیسیز جو ہیں ویکلی رپورٹس اپنے واپس ہیڈ کوارٹر کو بھیجتی ہیں، منتھلی ہوتی ہے، بعض ڈیلی بھی ہوتی ہے اگر صورتحال جو ہے وہ خراب ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آفیشل سرکل کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، جس طرح کہا پرائم منسٹر، اس سے جو یہ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، یہ ملاقات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ایمبیسیز جن کا کہ انٹرسٹ زیادہ ہے، جس طرح امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے یورپین ممالک ہیں، ان کی کیونکہ ان کی یہاں پہ ہمارے ہاں ایڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اکنامک اسسٹنس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایکسچینجز ہوتی ہیں، اور امریکہ کے تو مفادات ہیں کافی حد تک۔ مثلا وہ اس لیے مفادات یہ ہیں کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن ہے، وہ امریکہ کے اصل مفادات پاکستان کے اندر نہیں ہیں، پاکستان کے ارد گرد ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس سے بھی ایک توجہ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن خراب ہیں، اور اس میں بڑی طاقتوں کے مفادات یہ ہیں کہ انڈیا پاکستان میں جنگ نہ ہو، کوئی آپس میں ناراضگی ہے، جھگڑا چلتا رہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں وہ ان لوگوں کو بھی ملتے ہیں جو کہ آئندہ اہم ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان اہم بڑی ایمبیسیز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جس کو وہ اینٹیسپیٹ نہ کر رہا ہو، جس کی انہیں امید نہ ہو کہ اچانک کوئی بندہ کہیں سے آ گیا، لہٰذا وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور کام ایمبیسیز کرتی ہیں، پروفائل رکھتی ہیں لیڈرز کا۔ اچھا، یعنی جو لیڈر موجودہ ہیں، پوٹینشیل لیڈرز ہیں، وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کون آگے جا سکتا ہے، ان سب کی پروفائل، فیملی پروفائل تک ان کے پاس۔ یہ دیکھنا بھی ان کا کام ہے کہ الیکشن آزادانہ ہو رہا ہے، منصفانہ نہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل وہ مفادات ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس وقت پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج سے 3 مہینے کے بعد پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی، اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد سٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ پاکستان کی اکانومی کا ایک ایشو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ مل کے جو پلیئرز میٹر کرتے ہیں ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی اوپینین کیا ہے، اور اپنا جو خدشات ہوتے ہیں، جو امیدیں ہوتی ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، انفارمیشن دونوں طرف جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی لوگوں کو نان آفیشیل لیول پہ ملتے ہیں، مثلا ریسیپشن ہو جاتی ہے، ڈنر پہ بلا لیا، ریسیپشن ہو گئی، وہ نان آفیشیل لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ عام طور پہ ڈنر، لنچز اور اس قسم کی میٹنگز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، سفارتکاری کا حصہ ہے۔ تو اس میں صرف پاکستان کی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکٹیویٹیز اتنی نہ بڑھ جائیں کہ جس سے آپ کے مفادات کو نقصان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کو نظر رکھنی چاہیے یہ اس قسم کی، کیونکہ سب ایمبیسیز کرتی ہیں، پاکستان ایمبیسی بھی دوسرے ملکوں میں یہی کام کرتی ہے، لیکن نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے جو ڈومین ہے یا جو ان کو رائٹ ہے انفارمیشن اکٹھا کرنے کا، اس سے آگے تو نہیں سٹیپ سائڈ تو نہیں کر رہا ہے، آگے تو نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیسیز کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا، خاص کر خاص ملکوں کی، اور کچھ ملکوں کی ایمبیسیز کو تو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے۔ مثلا انڈیا کی ایمبیسی ہے پاکستان میں، دلی میں جو پاکستان ایمبیسی ہے اس کے گرد انڈین انٹیلیجنس ہر وقت لگی رہتی ہے، کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کے پیچھے، ملاقات کے لیے آئے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سفارتکاری کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز ان نوٹس نہیں رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کس کو مل رہے ہیں، کب مل رہے ہیں، کتنی فریکوینسی سے مل رہے ہیں۔ سفارتکاری کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز پر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بلاول کی اسٹیٹمنٹ کی بات کریں، وہ اپنی کارکردگی پر تو فخر کر رہے ہیں لیکن اسی اتحادی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، پی 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 کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پی 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 یا زرداری صاحب کہہ لیں آپ، اس میں
وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا بنیادی کردار تھا جو اپریل 22 میں جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے پی ٹی آئی سے پی ڈی ایم کو ملی، اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مینوور کیا اور یہ کیا وہ کیا. لیکن اب جو 16-18 مہینے کے بعد جب حالات بدلے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی 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 سائیڈ لائن ہو گئی ہے. تو اس کا ایک ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے. اور جو بلاول ہیں وہ اپنے آپ کو ڈی لنک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ سے، صرف اپنے فورن آفس کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پالیسی ایک فورن منسٹر کی نہیں ہوتی، پالیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں. جو بھی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں اس زمانے میں شہباز شریف کی حکومت میں، جو پرابلمز ہیں، جو اکانومی کی پرابلم ہے، دوسری پرابلم ہے، جہاں اس کا بلیم پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ آتا ہے وہاں ان پہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ ایکول پارٹنر تھے. وجہ یہ تھی کہ اس وقت دو چیزیں ایسی ہیں جو بدل گئی ہیں. اب اس وقت ایک کامن اینیمی تھا، پولیٹیکل اینیمی تھا، ایک سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تھا ایک کامن، اس کو دونوں ٹارگٹ کر رہے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں جو ان کا کامن مخالف تھا وہ اب موجودہ حالات میں سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ نظام کا جو سسٹم نظام اس طرح چل رہا ہے کہ وہ ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ اس سے انہیں کافی پریشانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کامن اینیمی ختم ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انتخابات آ رہے ہیں اور اگر پی 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 نے نیشنل لیول پہ آنا ہے تو اس کو پنجاب میں پرفارم کرنا پڑے گا، کے پی میں بھی پرفارم کرنا پڑے گا. لیکن جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے پی 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 کا، وہ پنجاب کے خاص حلقے ہیں جن میں ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اور وہ کریڈٹ جاتا ہے لوگوں کو، پارٹی کو نہیں. اچھا کے پی میں بھی 2-4 سیٹیں اگر ان کو مل بھی جاتی ہیں، لیکن ایسا ہمیں اس وقت کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک پریشر بلڈ کر کے اپنی پریزنس اور اپنے ویٹ کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اہم پلیئر ہیں. کارگر ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں اس پارٹی میں آصف علی زرداری کے فارمولے چلتے رہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی نیتن یاہو کی، کیا وہ اس وقت انڈر پریشر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اپنی ہی عوام کے ہاتھوں رد عمل کے نتیجے میں؟ دیکھیے انڈر پریشر تو ہیں اور اسی لیے وہ جنگ بند کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انڈر پریشر اس بات پہ ہے کہ انہوں نے تو یہ اپنی قوم کو مژدہ دیا تھا کہ وہ بس اس پہ قبضہ کر لیں گے غزہ کے اوپر، اور غزہ کے اندر اسرائیل کی بربریت کے باوجود جو حماس ہے ان کے جو نوجوان ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے ایڈوانس کر کے اسرائیل اس کو غزہ کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا ہے. وہ حماس لڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو طاقت کا توازن ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، ٹیکنالوجی کا توازن اسرائیل کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کو وہ کامیابی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے نیتن یاہو کی اندرونی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اسی لیے سیز فائر کے حق میں نہیں ہے. اور لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے باوجود یہ کچھ عرصہ ظلم و تشدد اور جبر کی پالیسی کو چلا سکتے ہیں، لیکن جو ایجنڈا تھا وہ ان کا پورا نہیں ہوگا. اور امریکہ کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ یہ ہے، اس لیے کہ جو امریکن جو سفارتی لوگ ہیں جو باہر دوسرے ملکوں میں بیسڈ ہیں، ان سب کو سخت مخالفت کا جو ہے مقابلہ ہے، کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں سچویشن، اور مانیٹر کرنے سے انہیں اندازہ ہے کہ جو کاسٹ ہے، ڈپلومیٹک کاسٹ امریکہ کے لیے بڑی ہے. ٹھیک ہے امریکہ بڑا ملک ہے، کاسٹ سے اتنی جلدی اس کو نقصان نہیں پہنچتا جتنا چھوٹے ملکوں کو پہنچتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب جنگ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ اس میں اسرائیل کو تو کامیابی کا امکان کوئی نہیں ہے. قربانیاں انہوں نے دی ہیں فلسطینیوں نے اور وہ دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور یہی چیز جو ہے ان کی فیوچر کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے.